بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے اور وہی سارے جہاں کو اکیلا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ایک مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہے۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے، اور آپ دوست جہاں بھی ہو اللہ پاک آپ کو خوش اور سلامت رکھے، اور آپ دوستوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اسے دور فرما دے۔ اور جو دوست بے روزگار ہے، مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم انہیں مالا مال فرما دے، اور تمام مریضوں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ پیارے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیو، آج میں آپ دوستوں کے لیے ایک ایسا عظیم الشان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اگر آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ پھر آپ جو چاہو گے وہ آپ کو ملے گا۔ پیارے دوستو، یہاں مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور قیمتی وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے، اس وظیفے کے کہنے سے زمین اور آسمان بھی ہل جائے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کا ہر مشکل راتوں رات حل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ آپ کا کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، یا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، جسمانی ہو یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کے اولاد کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحان میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے گے اور آپ کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ آج کا عمل کیا ہے اور کس طرح آپ دوستوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے تاکہ وظیفہ اچھی طرح سمجھ میں آئے اور بعد میں پریشانی نہ ہو، کیونکہ اکثر احباب ویڈیو کو مکمل دیکھتے بنا اسکپ کر دیتے ہیں، پھر وظیفہ پڑھتے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے پر پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام جل از جل ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سناتا چلوں تاکہ آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے اور آپ خوب اہتمام کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمہ اللہ یہ وظیفہ بیان کرتے وقت اپنا ایک واقعہ بھی سنایا کہ میں ایک بار ایک مقدمے میں پھنس چکا تھا، 2 سال تک وہ مشکل حل نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں کسی نے آ کر بتایا کہ آپ یہ وظیفہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے؟
مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا تو پھر رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھا 41 دفعہ، پھر سحری میں 41 مرتبہ پڑھا، پھر صبح کی نماز میں پڑھا، پھر عدالت میں جاتے وقت پڑھا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ظرف خان صاحب رحمہ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ جب عدالت کو پہنچا تو جج صاحب نے خود کہا کہ آج آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور یہاں تک کہ جج نے کہا کہ ہم آپ کو گلشن اقبال یعنی جہاں حضرت مولانا مفتی ظرف خان صاحب رحمہ اللہ کا جامعہ ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ہم آپ کو گلشن اقبال تک چھوڑ آئیں گے جہاں مفتی صاحب کا گھر اور جامعہ ہے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے اس صورت میں کیا کیا کمالات رکھے ہیں اور ہم اس سے واقف نہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ وظیفے کو خوب توجہ سے سنیے۔ یہ طریقہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ظرف خان صاحب رحمہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک مجرب سورت سورہ تغابن کا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مشکل آ جائے، دنیا کا کوئی بھی مشکل ہو، تو آپ سورہ تغابن کو ایک ہی مجلس میں 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا مشکل بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ آپ کا وہ مشکل ضرور حل ہوگا، اور آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے تو آپ کے کہنے سے زمین اور آسمان ہل جائے گی، یعنی جو چاہو گے وہی ہوگا اور آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ محترم دوستو، اگر آپ کسی مقصد کی خاطر، اگر آپ کسی ضرورت کی خاطر اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کو میں نے کئی سال آزمایا ہے، اپنی ہر مشکل میں اس کو 100% پایا ہے۔ جس مقصد کی خاطر آج تک میں نے خود اس وظیفے کو پڑھا ہے، الحمدللہ میرا وہ مقصد پورا ہوا ہے۔ جس مشکل گھڑی میں، جس پریشانی میں، جس غم کی وہ اوقات میں میں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ بات میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کریم نے میری وہ مشکل گھڑی ختم کی ہے۔ یہاں تک کہ اسکول کے اوقات سے میں اس وظیفے کو اپنا معمول میں نے اس کو بنایا ہے۔ تو پیارے دوستو، خود بھی اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ پیارے دوستو، اس میں ایک اہم بات یہ ہے، اگر آپ کسی بیمار کے لیے پڑھو گے، مریض کو شفا پانے کے لیے پڑھو گے، تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ کر 41 مرتبہ پڑھ لیں اور اونچی آواز میں پڑھ لے تاکہ مریض کو بھی اس سے شفا حاصل ہو اور وہ سن سکے۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔